آپ عوام کے لیے بجلی سستی کر دیں، آپ عوام کے لیے پیٹرول سستا کر دیں، آپ عوام کو جو ہے سہولتیں دیں، ہم آپ کے ساتھ پھر بھی تعاون کرنے کو تیار ہیں. لیکن اگر آپ کا مشن ہی ایک ہے مشن کہ ہم نے 2/3 حاصل کرنی ہے، لوٹاکریسی کو ہم نے جنم دینا ہے، ہم نے یہ جو ہے بازار گرم کرنا ہے، پھر یہ جو ہے خرید و فروخت کا ہم نے تباہ کرنا ہے اس آئین کو بھی اور اس پارلیمان کو اور اس نظام کو بھی، تو پھر آپ ہم سے کیا توقع کرتے ہیں بھائی؟ اس لیے ہمارا تو بالکل سر آنکھوں پر ملیشین پریزیڈنٹ آتا ہے یا سی او ہوتی ہے یا کوئی اور بین الاقوامی کانفرنس ہوتی ہے، ہم تیار ہیں. ہم نے تو کبھی اس سے نہیں اعتراض کیا ہے. لیکن آپ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، یہ کنٹینرستان پاکستان کو بنا دیا ہے. آپ نے دیکھا کل کا کیا حشر تھا، کتنے وکیل ہم آ جاتے بھائی، 2,000 آ جاتے، 5,000 آ جاتے وکیل. آپ نے تو سارا جو ہے جس طرح سے بند کر دیا اسلام آباد کو. اب آپ 4 کو کیپٹل کو بند کر رہیں گے. آپ تو خود آپ تو خود تماشا دکھا رہے ہیں دنیا کو. دنیا کا میڈیا آئے گا، آپ تو خود اپنا تماشا دکھا رہے ہیں کہ پاکستان پر اس حکومت کی کوئی گرفت نہیں ہے، پاکستان کے عوام اس حکومت سے نفرت کرتے ہیں. تو پھر بتائیں کہ آپ کو اس کانفرنسز کرانے کا کوئی فائدہ ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ اپنی تو ان کی دولتیں باہر ہیں اور یہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ آگے انویسٹمنٹ کریں؟ کیوں کوئی اپنی دولت لے کر آئے جب آپ کی اپنی دولتیں ساری دنیا کی باہر ملکوں میں آپ نے سٹیش کی ہوئی ہیں اور آپ کی عیاشیوں کے اڈے جو ہے بیرون ملک ہیں؟ دھرتی ماں کو لوٹتے ہو. کوئی ایسا اپنی ماں کو لوٹتا ہے؟ کوئی لوٹتا ہے ماں کو جس طرح اس نے لوٹ کر جو ہے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنایا، اب اسے گدھوں کی طرح نوچ رہے ہیں. حسن صاحب یہ بتائیے گا کہ عینی ترامیم کے پاس ہونے کے بعد یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ فوری طور پہ آپ کے شاگرد بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنایا جا سکتا ہے. دیکھیں میں نے عرض کیا کہ وہ بے نظیر بھٹو کا بیٹا ہے، میں اس کے خلاف کوئی بات نہیں کروں گا، لیکن پہلے ڈیزرو کریں. اگر باقی عوام ان کو چاہتی ہے تو پھر کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن عوام اس وقت ان کو مسترد کیا ہے. آپ کو پتہ ہے پنجاب میں ان کا کون سے نمبر پر وہ آئے تھے، تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ ایسا ہونے بھی جا رہا ہے. اور یقیناً صدر آصف علی زرداری صاحب کی یہ خواہش ہوگی کہ بیٹا ان کی زندگی میں پرائم منسٹر بن جائے، لیکن پہلے ڈیزرو کریں اور پھر جو ہے اس کی خواہش. بلاول صاحب نے کہا ہے کہ جی 25 اکتوبر سے پہلے جو ہے یہ ترمیمی مسئلہ حل ہو جانا ہے، آئینی ترمیمی، یہ خواہ ایسے ہی چھوڑ ڈالے ہیں، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ ہم تو عوام کی ترجمانی کر رہے ہیں. جب آئین سے کھلواڑ ہوا ہے ملک ٹوٹا ہے یا ملک کو نقصان ہوا ہے. اب اگر یہ آئین کو پھر جو ہے اس طرح کھلواڑ کر رہے ہیں اور آئین کو شکنی کرنے جا رہے ہیں اور یہ جو ہے غیر آئینی طور پر ان کے سہولت کار بنے ہوئے ہیں، تو پھر اللہ اس ملک پر رحم کرے، پھر ان کا وہی حال ہوگا جو بنگلہ دیش میں ہوا ہے. عوام نکلے گی اور ان کو راہ فرار نہیں ملے گی اور کوئی ملک ان کو پناہ نہیں دے گا. نہیں مانگ رہے ہیں، اس کے تقدس کو بحال کرو، آئین کو، حق حکمرانی عوام کو دو. اور یہی آئین میں ہے، ریاست عوام ہے اور وفاداری اس کی آئین میں آرٹیکل 5 میں عوام کے ساتھ ہے، چاہے وہ فوجی جنرل ہو، چاہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہو. یہ وفاداری عوام کے ساتھ نبھانی پڑے گی اور تابعداری آئین کے ساتھ نبھانی پڑے گی. یہ بار بار کہنا جی پارلیمان سپریم ہے، پارلیمان سپریم نہیں، آئین سپریم ہے. چلیں جی، اور کوئی سوال آپ نے کرنا؟ اچھا سر یہ بتائیے گا کہ شہباز شریف کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ UN اسمبلی میں بہت زیادہ تر لوگوں نے ان کو دیکھا ہے، جب دیکھا گیا تو 15,000 20,000 لوگوں نے دیکھا. نون لیگ کہہ رہی تھی سب سے پاپولر لیڈر شہباز شریف ہے، جن کی تقریر پوری دنیا میں دیکھی گئی ہے. اس سے زیادہ مذاق بڑا ہو نہیں سکتا ہے. یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جو پرچی نکال کر جو ہے 4 لفظ نہیں کہہ سکتا اور سویلیز ایکسچینج کرنے کے لیے امریکن صدر کے ساتھ اپنی جیب سے پرچی نکال کے پڑھتا ہے. یہ وہ شخص ہے. اور جو ماشاءاللہ ان کی دختر نیک اختر ہے، وہ 4 لفظ اردو کے نہیں لکھ سکتی ہے. آپ کی ٹی وی نے دکھایا جب وہ اس موقع پر گئی ہے 14 اگست پہ. تو آپ ذرا ان کی تعلیم اور خواندگی کا ذرا معیار دیکھ لیں. اور محترم نے کل فرمایا کہ جی یہ جو ہے لڑا رہے ہیں، صوبوں کو لڑا رہے ہیں. او بھائی تم نے کہا تھا اٹک پل نہیں کراس کرنے دیں گے، تم نے کہا تھا لاہور آ کے دیکھو ایک چیف منسٹر کو. یہ تمہاری جو ہے بڑکے مار رہے تھے اور تم نے مانے کیا ہے، تم نے تشدد کیا ہے، تم نے یہ جو ہے ہمارے اوپر مسلط کر رکھا ہے. میں تو خود وہاں سے لڑا ہوں، مجھے کوئی اجازت نہیں تھی کہ میں جلسہ جلوس کر سکوں، نہ کیمپین کرنے کی اجازت دی تھی. آفرین ہے 8 فروری کو 2024 کو جو پاکستان کی عوام نکلی ہے
اور ان کی نفرت کے لیے نکلی ہے، چور ڈاکوؤں کی نفرت کی وجہ سے نکلی ہے عوام، اور عمران خان کی محبت کی وجہ سے نکلی ہے۔ عمران خان کا آج جو لوگوں کی دلوں کی دھڑکن ہے، یہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں یہ کسی اور پاکستان کے جو رہبر کو، رہنما کو یہ میسر نہیں تھی۔ آج یہ چھوڑ دیں، ذرا چلے جائیں سروے کر کے۔ آپ کا خیال ہے کہ ڈونٹ والے نے چیف جسٹس آف پاکستان کو ایک لفظ کہہ دیا، لعنت ہے تم پر، اور اس سے سودا دینے سے انکار کر دیا؟ یہ ایک شخص کی نہیں ہے، یہ سمبولک ہے کہ پاکستان کا جتنا اشرافیہ ہے، چاہے وہ ملٹری بیوروکریسی میں ہے، چاہے سول بیوروکریسی میں ہے، چاہے پولیٹیکل بیوروکریسی میں ہے، چاہے جوڈیشل بیوروکریسی میں ہے، وہ لوگوں کا غم و غصہ، غیظ و غضب اور نفرت کی غمازی کرتا ہے۔ یہ بغیر گارڈ کے، بغیر اسکاٹ کے، بغیر پولیس کے، بغیر رینجرز کے، میں دعویٰ کرتا ہوں یہ ایک اپنے حلقے میں یا بازار میں جا کر دیکھ لیں۔ پہلے تو چور چور کہتے تھے، اب درگت بھی ساتھ بنائیں گے ان کی۔ سو اس لیے یہ پاکستان کے جو ہے اس طرح سے جبر اور اس استحصالی قوتوں کو استعمال کر کے آپ اپنی حکمرانی کو مسلم کر کے پاکستان کو تباہ کر رہے ہو۔ خدا کا خوف کرو، رحم کرو۔ خواجہ صاحب، کل آپ نے آپ کی جماعت کی جانب سے احتجاج کی کال بھی ہے ڈی چوک پہ، اور دوسری طرف جو ملیشین پرائم منسٹر ہیں، ڈیلیگیٹ جو ہے وہ بھی یہاں اسلام آباد میں موجود ہے، اور پھر آئندہ SCO کانفرنس بھی آ رہی ہے، تو یہ کہیں نہ کہیں اس تمام تر سلسلے میں کوئی انٹرنیشنل فورم کیش کرنے کی کوشش تو نہیں ہے پی ٹی آئی کی جانب سے؟ تاکہ ارے بھائی، تو پھر یہ حکومت کو خیال کرنا چاہیے نا، حکومت اتنی جلد بازی نہ کرے، یہ جو ہے اس طرح کی جو حرکتیں ہیں یہ مؤخر کر دے۔ ہم تو آج بھی تیار ہیں کہ چلیں فلسطین کے ساتھ آپ اظہار یکجہتی دکھائیں، چلیں آپ ایران کے ساتھ اظہار یکجہتی دکھائیں، چلیں آپ بیروت کے ساتھ اظہار یکجہتی دکھائیں، چلیں آپ جو ہے اسرائیل کے خلاف جو آپ نے کرنا ہے پاکستان سارا ہم تیار ہیں۔ 7 تاریخ کو 1 سال ہوا چاہتا ہے، آپ اس طرف تو توجہ دیتے نہیں ہیں۔